أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم وما ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ أيدينا سهل لنا أشغالنا. اللہ خالق کائنات جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم و مکرم حاضرین و سامعین و سامعات، اہل اسلام کے ہاں یہ چیز اور یہ عمل ایک معمول کے مطابق کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے فوت شدگان اور دیگر بزرگان دین کی وفات کے دن صدقات و خیرات اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے سے ان لوگوں کی مقدس ارواح کو احسان ثواب کرتے ہیں، اور اس مسئلے کی اپنی جگہ پر شرعی اور علمی حیثیت موجود ہے۔ لوگوں میں اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ اس مسئلے پر افراط و تفریط کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں احصال ثواب کی شرعی حیثیت اور اس کی دینی حیثیت پر اور اس کے شرعی فلسفے پر کچھ اظہار خیال کیا جائے۔ انشاءاللہ آج ہم مطلقاً احصال ثواب کی شرعی حیثیت پر گفتگو کریں گے، اور اگر زندگی نے وفا کی اور پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کسی بھی خطبہ جمعہ میں اسی مسئلے کے بعض اہم امور پر روشنی ڈالنے کی بھی کوشش کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ
رضوان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے اور اللہ خالق کائنات دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ خالق کائنات قرآن مجید کی سورہ طور میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے اور اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ فرمایا رب کائنات نے کہ وہ لوگ جو مخلص اور کامل مومن ہوئے اور پھر انتقال کر گئے اور ان کی ذریت نے ذریتہم اور ان کی اولاد نے ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی ذریتہم واتبعتہم ذریتہم ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی۔ کس بات میں پیروی کی؟ بِإِیمَانٍ ایمان لانے میں ان لوگوں کی پیروی کی ان کی ذریت نے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے الحقنا بہم، فرمایا ہم ملا دیں گے ان کو ذریتہم ان کی اولاد کے ساتھ، وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ فرمایا رب کائنات کی شان یہ ہے کہ ان کو بھی ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا اور ان کے نیک اعمال کی بدولت اللہ ان کی اولاد کو بھی ان کے درجات میں شامل فرما دے گا، ان کے ساتھ ملا دے گا۔ وما ألتناهم من عملهم من شیء، اور اللہ ان کے اجر میں بھی کسی شے کی کمی نہیں فرمائے گا، ان کے عمل میں بھی کسی شے کی کمی نہیں ہوگی، اور ان کے اعمال کی برکت سے، ان کے اعمال کی فراوانی سے، ان کے اعمال کی عظمت سے کہ جو نیک اعمال بزرگ کرتے رہے ہیں، جو نیک اعمال آباد کرتے رہے ہیں، جو نیک اعمال باپ اور دادا کرتے رہے ہیں، مائیں اور خالائیں کرتے رہی ہیں، فرمایا اللہ خالق کائنات ان کے اس عمل جو نیک عمل کیا ہے، اللہ خالق کائنات اس کی برکتیں انہیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ ان کی ذریت کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اب یہاں اندازہ لگائیے کہ ذریت کے بارے میں جو بات کی گئی ہے تو کہا گیا ہے کہ ذریت ان کی اگرچہ اس قابل نہیں، ذریت جو اولاد ہے اگرچہ وہ اس قابل نہیں، ان کے اعمال اتنے اعلیٰ نہیں، لیکن اللہ خالق کائنات نے اب یہاں جو دو بنیادیں بیان کی گئی ہیں ان اعمال کی، ان برکتوں کی، فرمایا پہلی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی نسبت ہے ان کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے۔ فرمایا اللہ خالق کائنات کی ذات مقدس یہ جن کے نیک بندوں کی جو یہ اولاد ہے، اللہ ان کے اولاد ہونے کی نسبت کا بھی حیا فرماتا ہے، اور فرمایا دوسری جو اعلیٰ نسبت ہے، جو وراء الورا نسبت ہے، جس جیسی کوئی اور نسبت ہو نہیں سکتی، فرمایا وہ یہ ہے کہ ایمان، انہوں نے ان کی طرح ایمان لایا، یہ ان کی طرح ایمان قبول کرتے ہیں، تو اللہ خالق کائنات نے اس ایمان کی بدولت، اس ایمان کی برکتوں کی بدولت، اللہ خالق کائنات نے ان کی ابدیت اگرچہ اس قابل نہیں تھی، ان کی صالحیت، ان کی تقوی اور پرہیزگاری اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس درجے تک پہنچ سکتے، لیکن اللہ خالق کائنات اپنے نیک بندوں کا حیا فرماتے ہوئے کہ بڑوں نے بڑے نیک عمل کیے تھے، بڑوں نے بڑی اچھائیاں کی تھی، اللہ خالق کائنات ان کے صدقے سے اور ان کی برکت سے اللہ خالق کائنات نیک لوگوں کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا، ان کے ساتھ اللہ خالق کائنات ان کو بھی درجہ عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے قرآن مجید اس اصول کو واضح فرما رہا ہے کہ ایک بندے کے عمل سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں رب کائنات نے واضح طور
27واں پارہ ہے اور 27ویں پارے کی آیت مقدسہ کا نمبر ہے 21. سورہ طور کی آیت مقدسہ کا نمبر 21 ہے. اللہ خالق کائنات اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ بڑوں نے عمل کیے نیک، چھوٹے اس قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ خالق کائنات بڑوں کے عمل کی برکت سے، کیونکہ بڑوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اب اللہ خالق کائنات ان بڑوں کو جو ان کی اولاد کی وجہ سے دکھی نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ خالق کائنات ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. تو اب ہم اسی آیت کریمہ کے حوالے سے بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا. عرض کر کیا کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر ایک بندے کو اللہ کے بعد نیک بندوں کے ساتھ، اب یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، غور کے ساتھ سماعت فرمائیے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بندے کو اللہ کے بعد نیک بندوں کے ساتھ قلبی نسبت ہوتی ہے، قلبی تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن یہ بندہ جس کو دوسرے نیک بندوں کے ساتھ قلبی تعلق ہے، قلبی نسبت ہے، یہ کبھی ان کے ساتھ مل نہیں پایا، کبھی یہ ان کے ساتھ مل نہیں سکا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ان کی صحبت میں بیٹھا نہیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے عبادتیں ریاضتیں نہیں کی. اب اس کا یہ سوال کرنا کہ یا کتنا کبھی وہ ان سے مل نہیں سکا، اب اس کو دو معنوں میں لیا جا سکتا ہے. پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ بندہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، محبت کرنے والا ہے، یہ کہیں اور رہتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ کہیں اور رہتا ہے. اب دونوں کی رہائش میں فاصلہ اتنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ملاقات نہیں کر سکتے، اور یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، اور وہ جو محبت کرنے والا بندہ ہے وہ ان سے اتصال فیض نہیں کر سکتا. اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جب پیدا ہوا تو جس نیک بندے کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے اس کو انتقال کیے زمانہ گزر گیا ہو. یہ بندہ اب پیدا ہوا ہے اور جو نیک بندہ جس کے ساتھ محبت یہ کرتا ہے وہ 100 سال پہلے گزر چکا ہو، وہ 1000 سال پہلے گزر چکا ہو. اس بندے نے اس کی نیکی کی باتیں سنی، اس کے تقوی کی باتیں سنی، اس کی پرہیزگاری کی باتیں سنی، اور ان باتوں کو سن کے کہ اللہ کا بڑا پیارا بندہ تھا، بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑی پرہیزگاری رکھنے والا تھا، ان باتوں کو سن کے اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. اب یہ اس انداز کے ساتھ کے بندے سے محبت کرنے لگا. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرمایا یہ اللہ والوں کے ساتھ محبت تو کرتا تھا، پیار تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن یہ ان جیسے اعمال نہیں کر سکا، یہ ان جیسی نیکیاں نہیں کما سکا. پہلے تھا کہ وہ رہائش کا معاملہ تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بڑا دور تھا، یہ زمانے کا معاملہ تھا کہ یہ بعد میں پیدا ہوا، وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے، وہ پہلے دنیا سے جا چکے تھے. اب یہاں یہ ہے کہ اعمال کے لحاظ سے ان کے ساتھ مل نہیں سکا. تو دونوں معنی میں اس صحابی نے سوال کیا سرکار علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بندہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت تو رکھتا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ قلبی تعلق اور نسبت تو رکھتا ہے، لیکن احب الناس ولم یلحق بهم، فرمایا محبت تو رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، لیکن کبھی ملاقات نہیں کر سکا، کبھی ان سے مل نہیں سکا. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ایسے بندے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسے بندے کے بارے میں شریعت کیا ضابطہ اختیار کرتی ہے
تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی سن ذرا، فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا اے میرے صحابی جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اللہ خالق کائنات اسی بندے کے ساتھ اس بندے کا حشر فرمائے گا۔ جس کے ساتھ محبت کی، جس کو چاہا، اگر نیک بندے کو چاہا تو اللہ نیک بندے کے ساتھ حشر فرمائے گا، اگر برے بندے کو چاہا، برے بندے کی صحبت اختیار کرنے کی طرف اس کی رغبت تھی تو فرمایا کہ پھر اس کا حشر بھی جو ہے وہ برے بندے کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اللہ قیامت کے دن اس کو اس کے ساتھ ملا دے گا۔ جس انسان کو جس نیک بندے کے ساتھ محبت ہوگی اللہ قیامت کے دن، آخرت کے دن، عالم عقبہ میں اللہ خالق کائنات اس کا حساب و کتاب، اس کا اجر اور اس کا جو حساب و کتاب ہے اللہ خالق کائنات جس کے ساتھ یہ عقیدت رکھتا تھا، جس کے ساتھ یہ محبت رکھتا تھا اللہ خالق کائنات اسی کے ساتھ اس کا بھی حساب و کتاب فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، یہ حدیث مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح صاحب مشکات نے ایک اور حدیث مبارکہ کو دیگر کتب سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اور یہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ کی تفسیر بھی ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ اسی آیت مقدسہ کی یہ حدیث مبارکہ تفسیر ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لو ان عبدین احابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا دو لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے، وجہ کیا ہے؟ فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، دنیاوی غرض نہیں، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، محبت کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا لو ان عبدین احابا فی اللہ، فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، فرمایا ان میں سے ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے، لیکن محبت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ محبت کرنے کا سبب رب کائنات کی ذات ہے۔ فرمایا اللہ خالق کائنات کی ذات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ خالق کائنات ان دونوں کو قیامت کے دن اکٹھا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات اگرچہ ایک مشرق میں رہنے والا ہے، اگرچہ دوسرا مغرب میں رہنے والا ہے، لیکن محبت اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اللہ کے لیے ہے، تو فرمایا اللہ خالق کائنات کی ذات مقدس اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جو اس کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ خالق کائنات اسے دوسرے کے ساتھ ملا دے گا۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کا ولی رہتا ہے مشرق میں مغرب میں، لیکن محبت کرنے والا دوسری جگہ پہ رہتا ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ رہتا ہے، اس کے برعکس رہتا ہے، لیکن محبت کرتا ہے اللہ کے بندے کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ یہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا اس کی یہ محبت جو اس نے اللہ کے لیے اللہ کے بندے کے ساتھ کی ہے، فرمایا یہ اتنی بڑا و بڑا ہے، اتنا اس کا اعلیٰ اور عرفہ انداز ہے کہ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو اکٹھا فرمائے گا۔ اور پھر انداز بڑا پیارا ہے، انداز بڑا محبتوں والا ہے، انداز بڑی چاہتوں والا ہے۔ انداز کیا ہے؟ وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ، فرمایا اللہ خالق کائنات جب دونوں کو ملا دے گا نا، جب دونوں کی ملاقات ہوگی، جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، جب گناہگار بندہ اللہ کے ولی کو دیکھ رہا ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جیسے ہم حضرت عثمان بن علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کے چاہنے والے، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبت کرنے والے، اور آگے بڑھ کر ہم صدیق اکبر عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور
علیہ السلام کے صحابہ کے تابعین کے ساتھ ہمیں ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. اللہ فرمائے گا وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ, میرے بندوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم دنیا میں رہتے ہو محبت کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تم دنیا میں محبت کرتے تھے. تو ایک بندے کے عمل کا فائدہ دوسرے کو ملتا ہے. اب دیکھیں ایک بندہ تو نیک نہیں تھا, ایک بندہ تو گناہگار تھا, لیکن دوسرا اللہ کا ولی تھا. ولی کے اعمال کی برکت, اللہ کے ولی کے اعمال کی فضیلت اس بندے کو دی گئی جو گناہگار تھا. اور اللہ خالق کائنات نے ان دونوں کو صرف قیامت کے دن میں اکٹھا نہیں کیا, بلکہ اللہ خالق کائنات قیامت کے دن ان کے درجات کو بھی اکٹھا فرما دے گا. یہ قرآن کی نص ہے. وما علتناہم من عملہم من شیء, فرمایا اللہ خالق کائنات ان نیک بندوں کے عمل سے بھی کچھ کم نہیں کرے گا, ان کو بھی پورا پورا اجر دے گا, ان کو بھی پورا پورا ثواب عطا کیا جائے گا. اور اللہ خالق کائنات ان گناہگاروں کے حال پر بھی رحم کرتے ہوئے, اس محبت کا صدقہ انہیں عطا کرتے ہوئے جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے, اللہ خالق کائنات انہیں بھی جنت کی خزانے عطا فرما دے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو پیارے بھائیو, یہ انداز کہ ایک کی نیکی میں دوسرے کو شریک کرنا, یہ اللہ خالق کائنات کی سنت ہے. یہ خود رب کائنات کا عمل مقدس ہے کہ ایک کی نیکی اللہ دوسرے کو اس میں شریک کرتا ہے, اس کو شامل کرتا ہے. نیکی ایک نیکی ہے, لیکن اللہ خالق کائنات ثواب دو لوگوں کو عطا فرما رہا ہے, اس کا اجر اللہ خالق کائنات دو کو عطا فرما رہا ہے. تو اسی طرح سورہ نساء میں, سورہ نساء اس سورت میں اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ, فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس فوت ہونے والے بندے کی اولاد اس کی وراثت کو تقسیم کرنے لگے, اور فرمایا اس کی وراثت کو جب تقسیم کیا جا رہا ہو تو اس کی وراثت کو تقسیم کرتے وقت صرف یہ اکیلے نہ ہو, بلکہ فرمایا ان کے پاس, ان کے قریب اس اللہ خالق کائنات کے بندہ جو فوت ہو چکا ہے اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے جب وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, فرمایا پھر ان کے پاس مسکین بھی آ جائے, ان کے پاس یتیم بھی آ جائے. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, فرمایا وہ جو مال تم تقسیم کر رہے ہو, وہ مال جو تم دوسروں کو ایک دوسرے میں بانٹ رہے ہو, فرمایا اس مال کو صرف خود نہ ہڑپ کر جانا, اس کو صرف خود نہ کھا جانا, بلکہ فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, فرمایا تم نے اس مال میں سے یتیموں کو بھی کھلانا ہے, تم نے اس مال میں سے مسکینوں کو بھی کھلانا ہے. فرمایا اور وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور تم نے ان یتیموں مسکینوں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے, بلکہ فرمایا تم نے ان کے ساتھ احسن بات کرنی ہے, ان کے ساتھ تم نے اچھا کام کرنا ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, تم نے اچھی بات کرنی ہے ان کے ساتھ, ان کو تم نے جھڑکنا نہیں ہے. اب میرے بھائیوں یہاں دیکھیے ذرا, یہ تقسیم وراثت کا معاملہ کہ جب کسی بندے کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے, اس کے مال کے لیے, اس کو تقسیم کرنے کے لیے جب لوگ جمع ہو گئے تو وہاں یتیموں اور مسکینوں کو بھی بلایا گیا, اور فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو اور بھلائی کی بات کرو. اور فرمایا کہ اب یہ معاملہ یتیموں اور مسکینوں کا, اب بات تو وراثت کی ہے, یتیموں کا حق نہیں ہے وراثت, مسکینوں کا حق وراثت میں کوئی نہیں ہے. لیکن اب یہاں کبھی غور کیا اس آیت مقدسہ پر کہ یتیموں کے لیے کیوں کہا گیا کہ ان کو بھی کھلاؤ, ان کو بھی دو, یہ کیوں کہا گیا؟ اب وراثت تو باپ کی وراثت اولاد کے لیے ہے, بیٹیاں لے گی, اس کی بیوی لے گی, اس کے بیٹے لے گی. یتیموں کا تو حق نہیں تھا, مسکینوں کا تو حق نہیں تھا, لیکن کیوں فرمایا, وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا جائے اس آیت مقدسہ پر تو انسان کا دماغ کھلتا ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے بھائی حقیقی طور پر وجہ کیا ہے. تو دیکھیے میرے بھائیو, اللہ خالق کائنات نے فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ, وراثت حق ہے اولو القربیٰ کا, قریبی لوگوں کا, قرابت داروں کا, رشتہ داروں کا حق ہے وراثت. لیکن فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اس میں سے تم نے غریبوں کو بھی کھلانا ہے, تم نے
اس میں سے مسکینوں کو بھی دینا ہے. اور یہاں عمومی طور پر نا یہ آج کل اور بلکہ عمومی طور پر بڑی دیر سے یہ کام چل رہا ہے کہ لوگ اپنی وراثت سے اولاد کو آگ کرتے ہیں. یہ مسئلہ سماعت فرما لیں ذرا غور سے. اولاد کو وراثت سے آگ کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات اولاد نافرمان ہے, والدین کی بات نہیں مانتی, کچھ معاملات ایسے بنتے ہیں اور والدین کہتے ہیں جی, ماں باپ کہتے ہیں جی ہم نے تمہیں نکال دیا ہے, ہماری وراثت میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تو یاد رکھیے والدین کا یہ آگ کرنا, وراثت سے نکالنا, یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے. یہ آگ نامے جو لکھے جاتے ہیں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وراثت جو ہے نا, وراثت یہ حق وہ ہے جو اللہ خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے. ماں باپ کی وراثت اولاد کے لیے ہے, اور اولاد کی وراثت جو ماں باپ سے ان کو ملی ہے یہ اس وقت قائم ہوگی. یہ حق ان کا اس وقت قائم ہوگا جب باپ یا ماں دنیا سے چلے گئے. اس سے پہلے وہ مال ان کی اپنی ملک ہے, ان کا اپنا مال ہے, وہ کسی کی وراثت نہیں ہے. ماں باپ کے پاس جو مال موجود ہے وہ کسی کی وراثت نہیں. نہ کوئی اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جناب ہمارا حصہ دو ہمیں, کیونکہ والدین کی اپنی ملک ہے, ان کی اپنی کمائی ہے, ان کی اپنے خون پسینے کی محنت ہے جو انہوں نے کی ہے. تو اولاد کو اس میں کوئی حق نہیں ہے, لیکن والدین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے, اپنی جائیداد سے آگ کریں, کیونکہ وراثت تب قائم ہوگی جب باپ بہت ہو چکا ہے. وراثت تب قائم ہوگی جب ماں دنیا سے چلی گئی ہے, اس سے پہلے وراثت قائم نہیں ہو سکتی. تو اب یہاں یہ جو آگ نامے ہیں یہ شریعت کے بالکل خلاف ہیں. تو فرمایا کہ تم نے وراثت جب تقسیم کرنی ہے تو اس میں تم نے یتیموں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے, انہیں بھی کھلانا ہے. اب یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے بھائیو یہ ہے کہ وراثت جو تقسیم کر رہے ہیں اس وراثت میں سے بیٹوں کو تو فائدہ ہوگا, بیٹیوں کو تو فائدہ ہوگا, بیوی کو تو فائدہ ہوگا, لیکن وہ بندہ جو دنیا سے چلا گیا, جو اس دنیا کو چھوڑ گیا, جو ساری زندگی محنتیں کرتا رہا, مشقتیں کرتا رہا, خون پسینے کی کمائی کر کر کے وہ جمع کرتا رہا, اور آج جب وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہے, پچھلے تو فائدہ حاصل کر لے, اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ بیٹے نے فائدہ حاصل کر لیا, بیٹیوں کو بھی وراثت مل گئی, بیوی کو بھی اس کا حصہ مل گیا, لیکن وہ جو مر کے قبر میں چلا گیا ہے کیا اس کو کچھ ملا؟ اس کو کچھ نہیں ملا. تو اس لیے فرمایا کہ تم یتیموں کو بھی کھلاؤ گے, تم مسکینوں کو بھی کھلاؤ گے, ان کے ساتھ اچھی بات بھی کرو گے. فرمایا جو تم یتیموں کو کھلاؤ گے, جو تم مسکینوں کو کھلاؤ گے, اللہ خالق کائنات اس کا بدلہ قبر والے کو عطا فرما دے گا. اس کا بدلہ قبر میں ملے گا, اسے اس کا اجر قبر میں اسے ملے گا. اور اب دیکھیے عمل یہ اولاد کا ہے. وراثت تقسیم کر رہی تھی اولاد, وراثت میں سے اولاد نے یتیموں کو کھانا کھلایا, مسکینوں کو کھانا کھلایا, اس کے بدلے میں اللہ خالق کائنات نے قبر والے کو فائدہ پہنچا دیا, قبر والے کو راحت نصیب ہوئی, قبر والے کو اللہ خالق کائنات نے اجر عطا فرمایا. تو میرے بھائیو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک کے عمل سے اللہ دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے, ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ سورہ طور کی آیت مقدسہ, وہاں بڑوں کے عمل سے چھوٹوں کو فائدہ ہو رہا تھا. اب اولاد عمل کر رہی ہے کہ اولاد نے وراثت تقسیم کرتے ہوئے یتیموں کو کھانا کھلایا ہے, اب صدقہ و خیرات کیا ہے, تو اولاد کے صدقہ و خیرات کرنے سے والدین کو فائدہ ملتا ہے, اور والدین کے نیک اعمال کی بدولت اللہ خالق کائنات ان کی اولاد پر بھی رحم و کرم کے خزانے عطا فرما دیتا ہے. میرے بھائیو یہاں رب کائنات نے یہ ہمارے لیے ایک دستور اور ایک ضابطہ اور اصول رکھا ہے کہ جو نیک عمل اولاد کرتی ہے اس کی بدولت اللہ تعالی کائنات والدین کو بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. قرآن کریم شاہد ہے ان باتوں پر, اور قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر یہ چیزیں موجود ہیں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب آپ نے سفر شروع کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی میں جا کر ایک دیوار کو تعمیر کیا تھا بغیر معاوضے کے. اس کی قیمت کوئی نہیں لی, اس کی اجرت کوئی نہیں لی, بغیر معاوضے کے اس دیوار کو تعمیر کیا.
اب دیوار کو جب تعمیر کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے اس کی اجرت کیوں نہیں لی، اس کا معاوضہ کیوں نہیں لیا، اس کا معاوضہ لیتے تو کھانے کا سامان ہو جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دیوار تھی نا، یہ دیوار، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی ان کا خزانہ لوگ لوٹ لیتے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، دیوار کو تعمیر اس لیے کیا ہے کہ وہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ کیا محض یتیمی پر شفقت کی بدولت حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر فرمایا؟ نہیں۔ مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ وہ جو بچے تھے نا یتیم، فرمایا خود ان کے اپنے دادا یا ان کا والد وہ بنے تھے، یا فرمایا بعض مفسرین نے کہ ان بچوں کی چھٹی نسل میں، چھٹی پشت میں ایک اللہ کا ولی گزرا تھا، اللہ کے بندوں نے اس ولی کی حیات کرتے ہوئے، اس ولی کا ادب احترام کرتے ہوئے اللہ خالق کائنات کے ان بندوں نے اس دیوار کو تعمیر کروا دیا تھا۔ اب یہ دیکھیے والدین کا عمل اولاد کو فائدہ دیتا ہے، اولاد کا عمل والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتا ہے۔ اور چھوڑیے آگے چلیے ذرا، آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں دعا مانگی جاتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز میں یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کا میں کنسپٹ کلیئر کر رہا ہوں نا، یہ عقائد کے لحاظ سے بڑا اہم ہے، لوگوں میں بڑی تشویش ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کل خانی تھے اپنا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھیے اولاد والدین کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو اجر عطا فرماتی ہے، اللہ خالق کائنات ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر والدین اپنی اولاد کے لیے کسی نیک کام کا سبب بنتے ہیں تو اللہ خالق کائنات اس اولاد کو بھی بخشش کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب بندہ نماز میں دعا مانگتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے معاف فرما، ولوالدی میرے والدین کو معاف فرما۔ اب اگر اس دعا کے مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو مجھے بتائیے ذرا کہ ایک لغو چیز کو نماز میں شامل کیوں کیا گیا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ جب کوئی مانگنے والا دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا کی بدولت اللہ اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ اس کی دعا کو قبول فرما کر، اور پھر یہاں ایک اور چیز مد نظر رکھیے کہ دعا تو خود ایک عبادت ہے، دعا کرنا خود ایک عبادت ہے۔ جو بندہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے فلاں بھائی کو مریض ہے، اس کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ میرا فلاں بھائی تنگ دست ہے، اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے، یا اللہ مقروض ہے، اس کو قرض سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ بے گھر ہے، اس کو اپنا گھر عطا فرما دے، یا اللہ پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اب یہ بندہ تو یہ دعا مانگ رہا ہے، اب وہ بندہ جس کے لیے یہ دعا مانگ رہا ہے اس کو چاہے پتہ بھی نہ ہو تو مجھے بتائیے یہ دعا جو یہ مانگ رہا ہے کیا اللہ خالق کائنات اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ اللہ تو دعا کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اب یہاں جو بندہ مانگ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے بخشش عطا فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما، تو اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے گا، اس کے اس عمل کی بدولت اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس کے والدین کو بھی اجر عطا فرما دے گا۔ یہاں صرف اور پھر یہاں والدین تک بات نہیں رکی، صرف اولاد تک بات نہیں رکی، بلکہ فرمایا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے مالک کریم قیامت تک آنے والے جتنے بھی صاحب ایمان ہوں گے، جتنے بھی ایمان والے ہوں گے، اللہ خالق کائنات سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو فرمایا جب یہ دعا کر رہا ہے، جب یہ مانگ رہا ہے اللہ خالق کائنات سے، تو اللہ خالق کائنات اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑے گا، اللہ خالق کائنات اس کی دعا بھی قبول فرمائے گا، ان کی بخشش اور مغفرت بھی فرمائے گا، اور اللہ خالق کائنات اس کو بھی بخشش کے خزانے عطا فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ خالق کائنات کی طرف سے ایک خاص طور پر ہمارے لیے تحفہ ہے، اور قرآن و حدیث نے بارہا ان چیزوں کو بیان فرمایا، قرآن و حدیث میں بارہا جا بجا ان باتوں کا ذکر ہے
کہ صالحین دعا کرتے تھے، اللہ خالق کائنات صالحین کی دعا کے بدولت گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما دیتا تھا۔ صالحین دعا کریں، اللہ خالق کائنات ان کی دعا کی بدولت دوسروں کی بھی بگڑیاں بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی گناہ گار دعا مانگتا ہے بخشش کے خزانے اللہ خالق کائنات اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ آخری بات سماعت فرمائیے، ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ حضرت آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور یاد رکھیے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یا کوئی کتابی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث سے مبارکہ ہے، سرکار کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا گیا، آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اب واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن جو موضوع ہے میرا اس کے مطابق آپ کو میں نے نقطہ دینا ہے۔ فرمایا گیا کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، کسی مسئلے کے پاس گیا، اس سے کہا جناب میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میری بخشش کی کوئی صورت موجود ہے؟ کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ کہنے لگا تیرا بھی عجیب صاحب ہے، 99 قتل کر رہے ہیں، تہانے کی بخشش کی امید لے کے لگا پھرنے؟ تو کہنے لگا کہ اگر بخشش ہو نہیں سکتی تو پھر 99 کیسے 100 ہی پورے کرو۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 بندوں کا قاتل، پھر دل میں خیال آیا کہ کاش کہیں ایسا ہو کہ میری بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو کسی اللہ والے نے کہا جناب ایسا کرو کہ فلاں بستی میں جاؤ، فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، اس سے جا کے بات کرو، امید ہے کہ تمہاری بخشش کا کوئی ذریعہ نکل آئے گا، امید ہے کہ تمہاری بخشش کا کوئی ذریعہ مل جائے گا۔ اب اس بندے نے رستے سفر باندھا، گھر سے نکلا، رستے پہ جا رہا تو موت نے آ گیا، موت واقع ہو گئی۔ اب دوزخ کے فرشتے جنت کے فرشتے دونوں اکٹھے آ گئے۔ جنت والے کہتے ہیں بھائی ہم نے لے کے جانا ہے، وجہ کیا ہے؟ توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں؟ بھائی 100 بندیاں کا قاتل ایسے لے کے جانا ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا بھائی جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، ایسا کرو زمین کی پیمائش کرو۔ ان کو حکم دیا زمین کی پیمائش کرو، ادھر زمین کو رب کائنات نے حکم دیا اے زمین سکڑ جا، تاکہ جس طرف یہ چل کر جا رہا ہے اس طرف چلنے والا اس کا راستہ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ اللہ کے بندوں کی طرف چل کے جاتا ہے، جو نیک لوگوں کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جن کے آباء نیک ہو، جن کے بچے نیک ہو، اللہ خالق کائنات انہیں بھی نہیں بخشش کے خزانے عطا فرمائے گا۔ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔